میں ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی یا جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے لگا میری سماعت کچھ غلط سن رہی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر یوں تھے جیسے بے جان مجسمہ۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ میرا سر بری طرح سے ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ میں ہکا بکا کبھی ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنے برابر کرسی پر بیٹھے اپنے شوہر کی۔ مجھے ڈاکٹر نے موت کی خبر سنا دی تھی۔ یہ خبر میرے لیے موت ہی تھی کہ میرا نام افشاں تھا۔ میری عمر 45 سال کے قریب ہو چکی تھی لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ قریبی ہمارے دروازے پر اس طرح جم کر بیٹھی تھی کہ کوئی بھی رشتہ لے کر دروازے کے اندر آتا اور کبھی غلطی سے کوئی بھولا بھٹکا چلا آتا تو میرے سامنے رنگت اور بالوں میں اترتی چاندی دیکھ کر صاف انکار کر جاتا۔ میری عمر 45 سال تھی لیکن دیکھنے میں اپنی عمر سے بھی زیادہ کی لگتی تھی۔ ہمارے حالات نے مجھے مزید بدصورت بنا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پیسہ ہو تو انسان خوبصورتی خرید سکتا ہے اور اگر غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں تو وہ انسان کی خوبصورتی بھی کھا جاتی ہے۔ ہمارے حالات نے میری رنگت اور میرے چہرے کی تر و تازگی کو پوری طرح نوچ لیا تھا۔ میں بہت سالوں سے نوکری کر کے اپنی چھوٹی بہنوں کا پیٹ پال رہی تھی اور بہت مشکل سے سہی میں نے اپنے دونوں بہنوں کی شادیاں وقت پر کر دیں اور وہ شکل و صورت میں مجھ سے کافی بہتر تھیں، اسی لیے ان کے رشتے آ گئے تھے۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد اس کچے سے ٹوٹے پھوٹے مکان میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ماں باپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور اب تو بہنیں بھی پرائی ہو چکی تھی۔ جس طرح میں تنہا دن گزار رہی تھی، میرے اندر شادی کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک عام انسان تھی اور فطرتاً میرے اندر بھی نفسانی خواہشات موجود تھی۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں کسی ایسے ساتھی کی تلاش تھی جو مجھے خوشیوں بھری زندگی دے۔ جب میں اپنی بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ خوش دیکھتی اور ان کی زندگیوں کو خوشبو سے مہکا دیتی تو میرے دل میں بھی اس بات کی کھسک اٹھتی کہ میری زندگی بھی اس طرح سے مہک جائے اور میری بھی قسمت میں رنگوں کی بہار آ جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن بازار میں مجھے اپنی بہت پرانی اسکول کی سہیلی ٹکر گئی۔ ہم کوئی 12 سال بعد مل رہے تھے۔ میں اسے زبردستی اپنے گھر لے آئی۔ کچھ دیر کی بات چیت کے بعد اس نے بتایا کہ اس کا ایک بھائی ہے جس کی عمر 40 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے کیونکہ اس کا بھائی بھابھی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکا۔ میری سہیلی اپنے بھائی کو لے کر بہت پریشان تھی کیونکہ وہ خود بھی شادی شدہ تھی اور اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ اس کا بھائی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ اکیلے گھر میں بہت مشکل سے زندگی گزار رہا تھا۔ کسی بھی گھر میں عورت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب سے اس کے بھائی کی بیوی اس کے بھائی کو چھوڑ کر گئی تھی، گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ ویسے تو کام کرنے کے لیے بہت سے نوکر چاکر موجود تھے لیکن ان پر نظر رکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میری یہ دوست شروع سے ہی پیسے والی تھی۔ اس کا بھائی بھی ایک بہت بڑے کاروبار کا مالک تھا۔ نہ جانے کیوں بنا سوچے سمجھے میں نے اپنی دوست سے کہہ دیا کہ اگر کوئی بات ہے تو وہ میری شادی اپنے بھائی سے کروا دے کیونکہ اب میں بھی اکیلے گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ میرے منہ سے یہ جملہ اتنا اچانک نکل گیا تھا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی تھی لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس لیے میں نے اپنی دوست کو یقین دلایا کہ اگر میں اس کے بھائی کی بیوی بن جاؤں گی تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کیونکہ میں بہت پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہوں، اس لیے مجھے اپنے والدین کی کمی کا بہت احساس ہوتا ہے۔ میں اس کے والد کی بہت اچھی طرح خدمت کروں گی اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میری دونوں بہنیں شادی کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو چکی تھی۔ مہینے میں کبھی ایک بار چکر وہ میرے گھر کا لگاتی تو انہیں میرے اس گھر میں کھٹن کا احساس ہوتا اور وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس چلی جاتی اور پھر میں اکیلی رہ جاتی۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ اس طرح اکیلے جینے سے اچھا ہے کہ میں تمہارے بھائی کا سہارا بن جاؤں اور میرے لیے ساری زندگی تنہا رہنے سے اچھا ہے کہ میں شادی شدہ ہو کر بے اولاد رہ جاؤں۔ میں کب تک اس طرح اکیلی رہوں گی؟ میرا حال تو ایسا ہے کہ اگر میں گھر کی چار دیواری میں مر بھی گئی تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میری دوست کہنے لگی کہ وہ اپنے بھائی سے پوچھ کر مجھے بتائے گی۔ وہ تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ میں خود سے اس کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ 2 دن بعد وہ میرے گھر واپس آئی اور خوشی خوشی مجھے بتانے لگی کہ اس کے بھائی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کو کبھی اس کے نامرد ہونے کا پتہ نہ چلے۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں کیوں خود سے اپنے منہ سے زمانے کو اپنے شوہر کا عیب بیان کرتی؟ میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ اب مجھے نوکری نہیں کرنی تھی اور سکون سے ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔
ایک ہفتے کے اندر اندر دھوم دھام سے میری اور اشفاق کی شادی ہو گئی۔ دنیا والے حیران رہ گئے کہ میرے لیے کیسے اتنا اچھا اور امیر گھر کا رشتہ مل گیا۔ میں بھی سب کے سامنے غرور کی دیوی بن گئی۔ میں نے اپنی بہنوں کو بھی اشفاق کے نمبر دھونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہ راز میرے سینے میں دفن تھا اور اب زندگی بھر دفن ہی رہنا تھا۔ میں دلہن بنی اشفاق کے گھر پہنچی۔ تجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اشفاق کا گھر ایک عالی شان بنگلہ تھا جہاں بہت سے نوکر چاکر موجود تھے۔ اشفاق کی بہن یعنی میری سہیلی عظمیٰ نے میرے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ عظمیٰ کے والد ایک انتہائی نفیس انسان تھے اور انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک عمر رسیدہ شخص ہیں۔ میری سہیلی نے مجھے اشفاق کے کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور کہنے لگی کہ وہ صبح ہی واپس آئیں گے، اس کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے بچے کو لے کر واپس گھر جا رہی تھی۔ اشفاق کا کمرہ پوری طرح سے سجا ہوا تھا۔ ماں جہیز میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں لائی تھی، لیکن یہاں پہلے سے ہی ہر چیز موجود تھی۔ کمرے میں ہر چیز بہت ہی قیمتی نظر آ رہی تھی اور میں اپنی قسمت پر رقص کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اشفاق کے ساتھ محبت سے رہوں گی اور انہیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ ان کے اندر کوئی کمی موجود ہے۔ مجھے تو اشفاق کے والد بھی بہت پسند آئے تھے۔ شادی کی رات اشفاق میرے پاس آئے تو ان کے انداز میں کچھ جھجک سی تھی۔ شاید وہ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ وہ ایک مکمل انسان نہیں ہے۔ میں ایک سمجھدار عورت تھی، اس لیے میں نے پہل کی اور اشفاق کا ہاتھ تھام کر انہیں یقین دلایا کہ یہ بات کبھی ہمارے کمرے سے باہر نہیں جائے گی اور نہ ہی میری ذات سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اشفاق کا چہرہ پوری طرح سے کھل اٹھا۔ انہوں نے مجھے شادی کی رات کا تحفہ سونے کی انگوٹھی کی شکل میں دیا اور کہنے لگے کہ وہ بہت عرصے سے اپنے اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے اور اب انہیں لگتا ہے کہ اس بے رنگ زندگی سے نجات ملنے والی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو اور مجھے تمام دکھوں سے نجات مل گئی ہو، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے ایک کڑی آزمائش ثابت ہونے والا ہے۔ میں ان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ اشفاق نے مجھے اپنی محبت سے مکمل کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکے تھے کیونکہ ان کے رپورٹس کے مطابق ان کے اندر بہت سی کمیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ باپ نہیں بن سکتے تھے۔ اس لیے ان کی پہلی بیوی شادی کے دوسرے سال ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے دوسری شادی کا اس لیے نہیں سوچا کہ دوسری بیوی بھی ان سے اولاد کی تمنا رکھتی اور پھر انہیں ناکام ازواجی زندگی کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن میں نے سب جانتے ہوئے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ میرے دل میں بھی اولاد کی تمنا تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے شوہر مجھے اولاد نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے اس خواہش کو اپنے اندر ہی مار دیا تھا اور اشفاق کو یقین دلایا تھا کہ میں ان سے کبھی اولاد کی خواہش نہیں کروں گی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں نے اشفاق کے گھر میں اپنی مضبوطی سے جگہ بنا لی تھی۔ اشفاق کے والد کی بھی خوب خدمت کرتی۔ ہم شام کے وقت ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور اکٹھے بہت سا وقت گزارتے۔ اشفاق کو دفتر سے واپس آنے میں بہت دیر ہو جایا کرتی تھی، اس لیے میں تنہا رہنے کی بجائے اپنے سسر کے کمرے میں جا بیٹھتی تو وہ بہت ہی محبت کرنے والے اور شفیق انسان تھے۔ ہماری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ 3-4 دن سے میری طبیعت خراب تھی، شاید موسم بدل رہا تھا اس لیے میں بیمار ہو گئی تھی۔ مجھے ویسے بھی کام کاج کرنے کی عادت تھی، لیکن شادی کے بعد میں مستقل آرام کر رہی تھی، اس لیے میری طبیعت میں بہت سستی آ چکی تھی۔ میں خود کو دوبارہ کام میں مصروف کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ملازم سے کہا کہ رات کا کھانا میں خود بناؤں گی اور اسے باورچی خانے سے باہر نکال دیا۔ بہت ہی محنت اور محبت سے میں نے اشفاق کی پسند کا کھانا تیار کیا۔ اشفاق دفتر سے لوٹے تو سجی ہوئی ٹیبل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھتے، مجھے اس قدر شدید چکر آئے کہ میں نے اشفاق کا سہارا لے لیا۔ میری بگڑتی ہوئی طبیعت دیکھ کر اشفاق کہنے لگے، تمہیں کیا ضرورت تھی باورچی خانے میں جا کر خود کو یوں ہلکان کرنے کی؟ تمہیں جسمانی کمزوری ہو گئی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، طاقت کی کچھ دوائیں لکھوا لیتے ہیں، ان کے استعمال سے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے انکار کرنا چاہا لیکن اشفاق نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بہت خیال رکھنے والے انسان تھے۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کھانا کھانے کے بعد اشفاق کو منع کر دوں گی، لیکن جیسے ہی میں نے اشفاق کو دوبارہ سے منع کیا، وہ اپنے ابا کے کمرے میں گئے اور انہوں نے میری طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ اس کے بعد تو میرے لیے انکار کرنا ناممکن ہو گیا اور مجھے اشفاق کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ یہ ایک بڑا پرائیویٹ کلینک تھا۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد میرا نمبر آ گیا اور اشفاق میرا ہاتھ تھام کر خود ہی ڈاکٹر کے کمرے میں چلے گئے۔ چند ایک سوال کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے ایک الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیج دیا۔
اور تھوڑی دیر کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی تو یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میں امید سے ہوں۔ ڈاکٹر نے بہت ہی مسکرا کر ہم دونوں میاں بیوی کو یہ خبر سنائی تھی، پر ہمارے لیے تو یہ خبر کسی بجلی کی طرح ہم پر گری تھی۔ ہم دونوں اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ اشفاق ایک نامرد ہے، تو پھر یہ بچہ کس کا تھا اور میں حاملہ کیسے ہو گئی؟ ڈاکٹر کے ہاتھ سے اشفاق نے میری رپورٹ لے کر چیک کی اور بنا کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لے آئے اور اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلائی کہ میری چیخیں نکل گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ میں خود بھی سنبھل نہیں پائی تھی۔ میرے سسر میرے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں واپس آتا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگے کہ بہو کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اشفاق تو جلتے توے پر جا بیٹھے اور اپنے باپ کے سامنے ہی غصے میں کہنے لگے کہ آپ کی بہو امید سے ہو چکی ہے، جبکہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ بیٹی کی بات سن کر میرے سسر چونک گئے اور کہنے لگے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہی ڈھہ گئی کیونکہ مجھ میں اس سے زیادہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں پاک دامن تھی لیکن میرا شوہر چیخ کر مجھے بد کردار کہہ رہا تھا۔ اشفاق کی بات سن کر میرے سسر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ذرا تحمل سے بات کرو اور اس طرح اپنی بیوی پر الزام لگانے سے پہلے کچھ تو شرم کرو۔ اپنے سسر کا رویہ دیکھ کر مجھے کوئی ڈھارس ملی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اشفاق سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میں کیسے حاملہ ہوئی ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ کے سوا میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہے۔ اشفاق غصے میں کہنے لگے کہ تم تو اپنی زبان بند ہی رکھو۔ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ تم نے کیوں اپنے منہ سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ کوئی بھی شرم و حیا رکھنے والی لڑکی اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات نہیں کرتی۔ یہ تم نے جان بوجھ کر مجھ سے شادی کی بات کی کیونکہ تم جانتی ہو کہ میں ایک نامرد ہوں اور اس لیے ساری زندگی آسانی سے تمہارے دھوکے کو برداشت کر لوں گا، مگر میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ کسی اور کے بچے کو اپنا نام دے کر ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھاؤں۔ اس سے بھی بہتر یہی ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے سسر نے اشفاق کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ غصے میں اس قدر پاگل ہو چکے تھے کہ کبھی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اشفاق نے میرا ہاتھ پکڑا اور آدھی رات کو مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ میں روتی پیٹتی اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان میں واپس آ گئی تھی۔ میرا اور اشفاق کا راستہ جہاں سے شروع ہوا تھا یہاں شاید وہیں ختم ہونے والا تھا۔ میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اشفاق کی پرواہ تھی۔ اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ میں ساری رات روتی سسکتی رہی تھی۔ روتے روتے نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی اور میری آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرے دوست کھڑی تھی۔ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں بد کردار نہیں ہوں۔ میرے دوست نے مجھے سینے سے لگا اور کہنے لگی کہ اسے پورا یقین ہے کہ میں بد کردار نہیں ہوں اور اسے پکا یقین ہے کہ یہ بچہ اس کے بھائی کا ہے۔ کہنے لگی کہ رات بھائی بہت غصے میں تھے، اس لیے وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے۔ ابا نے اسے فون کر کے صبح بتایا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے تو تھوڑا سا وقت دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ مجھے تسلی دے کر وہ چلے گی۔ مجھے اپنی سہیلی کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کیسے سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھی کیونکہ میرے شوہر کو پورا یقین تھا کہ وہ نامرد ہیں، اور اسی بات کو لے کر میں بھی پریشان تھی۔ اگر وہ نامرد ہوتا تو اس کی پہلی بیوی کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہ جاتی کیونکہ وہ بہت ہی پیسے والا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ بہت سوچنے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں میرے سسر نے ہی تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، کیونکہ شادی کے بعد میری زندگی میں اشفاق کے علاوہ کوئی مرد تھا تو وہ میرے سسر ہی تھے۔ سارا وقت وہی گھر پر میرے ساتھ ہوتے۔ اشفاق تو دفتر سے آنے میں کبھی کبھی رات کے 12 بھی بجا دیتے تھے اور میں رات کا کھانا کھاتی اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی تھی۔ کہیں کسی دن میرے سسر نے تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر دیا۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کا مجھ پر پیار جتانا اور میرے حد سے زیادہ خیال رکھنا آج بھی کھٹک رہا تھا، اور اگر سچ میں ہی میرے سسر نے میرے ساتھ کوئی غلط کام کیا تھا تو میری پوری زندگی برباد ہونے والی تھی۔ اشفاق مر جاتے لیکن مجھے کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں شامل نہ کرتے۔ میرے دل میں بھی اپنے سسر کو لے کر بہت سے خدشات سر اٹھا رہے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہت سی سوچیں مجھے پاگل کر رہی تھی۔ آنے والا ایک ہفتہ میں نے اسی اذیت کے ساتھ گزارا۔ ہر صبح میں خدا سے ایک ہی دعا مانگتی کہ وہ کسی طرح مجھے پاک دامن ثابت کر دے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ اچھی زندگی شروع کر سکوں۔ میری 2 بہنیں
تو اپنی زندگی میں ایسی مگن تھی، انہیں تو میری ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، جبکہ میں نے ماں باپ کے بعد انہیں پالا تھا۔ پورے 1 ہفتے کے بعد میری نند میرے شوہر کے ساتھ مجھے لینے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اشفاق کو دروازے پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اشفاق دروازے سے اندر نہ آئے، کہنے لگی کہ اپنا سامان اٹھا کر گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ میری سہیلی نے اپنے بھائی سے ایسا کیا کہا ہے کہ وہ مجھے لینے کے لیے آ گیا، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مجھے ایک موقع مل رہا ہے۔ میں فوراً اشفاق کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور جیسے ہی ان دونوں کے ساتھ گھر پہنچی تو بہت ہی خوبصورت سے سجے ہوئے گھر میں میرے سسر نے میرا استقبال کیا۔ میں حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ سارا گھر پھولوں سے سجا ہوا تھا اور جگہ جگہ غبارے بکھرے ہوئے تھے۔ میری سہیلی نے مجھے گلے سے لگایا اور محبت سے میرے گالوں کو چومتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ جو تم نے مجھے پھوپھو بننے کا موقع دیا۔ میں نے حیرت سے ایک نظر اشفاق پر ڈالی جو سر جھکائے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ میرے دوست مجھے بتانے لگی کہ ابا نے بہت زیادہ اس بات پر زور دیا کہ تم ایک با کردار اور با حیا لڑکی ہو۔ ابا کو پورا یقین تھا کہ تم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا، اور ابا کا تم پر یقین دیکھ کر مجھے بھی اس بات پر یقین آ گیا کہ تمہارے کردار میں یقیناً کوئی جھول نہیں ہوگا۔ جب ہی ابا تمہاری اس قدر طرفداری کر رہے ہیں، بھائی دوبارہ اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے اندر بہت سی خامیاں ہیں۔ ڈاکٹر نے بھائی کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بھائی نے جب اسے بتایا کہ ان کی دوسری بیوی حاملہ ہو چکی ہے تو لیڈی ڈاکٹر نے بھائی کو ایسا سچ بتایا جسے سن کر ان کے سر پر آسمان گر پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی کے اندر کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی وہ نامرد تھے۔ ان کی پہلی بیوی خود ہی ایسی دوائیاں استعمال کرتی تھی جس سے وہ حاملہ نہ ہو، اور جب بھائی نے اسے بچے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے ڈاکٹر کو زبردستی اس بات کے لیے مجبور کیا وہ بھائی کے بھی ٹیسٹ کروانے کے لیے کہے، اور پھر پیسے کے زور پر اس نے اپنی مرضی کے ٹیسٹ رپورٹ بنوائی۔ بھائی ہمیشہ ہی مکمل طور پر فٹ تھے، لیکن ان کی پہلی بیوی نے جان بوجھ کر انہیں نامرد ثابت کر دیا اور دنیا کے سامنے ایسے ظاہر کیے جیسے وہ بھائی کی وجہ سے بے اولاد ہے۔ وہ دن رات بھائی کو طعنے دیتی اور اس قدر ذلیل کرتی کہ تنگ آ کر بھائی نے خود ہی اسے طلاق دے دی۔ حق مہر کے نام پر اس نے 50 لاکھ روپے لکھوا رکھے تھے۔ وہ 50 لاکھ لے کر ہمیشہ کے لیے بھائی کی زندگی سے نکل گئی، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے بھائی کی نقلی رپورٹ تیار کروائی ہے۔ بھائی بھی یہی سمجھتے رہے کہ وہ ایک نامرد ہے۔ میری سہیلی نے مجھے یہ سب بتا کر نئی زندگی بخش دی تھی، ورنہ میں اب تک اسی شش و پنج کا شکار تھی کہ نہ جانے یہ بچہ اشفاق کا ہے یا پھر میرے کسی اور کا۔ میں تو اپنے سسر پر بھی شک کرنے لگی تھی۔ اشفاق میرے قدموں میں بیٹھ گئے، خود ہی مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے، لیکن مجھے اشفاق سے کوئی گلہ نہیں تھا کیونکہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید ایسے ہی کرتا۔ وہ تو خود کو عیب دار سمجھتے تھے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ عیب ان میں نہیں بلکہ ان کی پہلی بیوی کے کردار میں تھا جو ان سے حق مہر کی ایک بڑی رقم وصول کر کے اپنے عاشق کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اشفاق نے جلد بازی میں مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے باہر نکال دیا تھا، ورنہ سچ سامنے آنے کے بعد ہم دونوں ہی پچھتا رہے ہوتے۔ میں نے اور اشفاق نے مل کر ایک کیک کاٹا تھا۔ میرے سسر اور میری سہیلی نے ہمارے اپنے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دی اور میں دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن میں نے اپنے سسر کی محبت پر شک کیا۔ رشتے کتنے نازک آپ کہنے کی طرح ہوتے ہیں جنہیں بہت ہی محبت سے سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ کبھی انسان کی معمولی غلطی سے یہ شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ بہت ہی احتیاط سے رشتوں کو برتنا چاہیے کیونکہ جو زخم دل پر لگتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں بھرتے۔